ٹھیک ہے جی. میرے سے آسمان برتر یعنی کہ اونچا والا، اور شمس جو نہیں ہے وہ پرانی جو بھی کاسمالوجی تھی نا اس میں سب سے سینٹر میں آسمان برتر یعنی کہ جو سب سے اعلیٰ اونچا والا، اونچا بلند. تو مجھے کہا گیا کہ جی اے بیٹے اے مرحبا یا سید الاولیاء، سید الاولیاء. اب یہ شیخ کو ولایت جو دوسرے آسمان سے کنفرم ہوئی تھی تو تیسرے کو چھوڑ کے چوتھے میں جو نہیں ہے اس کی وہ آ گئی کنفرمیشن آ گئی. ہاں وہ کتب ہے، اور یہ وہ کتب ہیں، اور ان کا آسمان بھی فلک بھی کتب ہے، شمس والا کیوں سینٹر میں ہے تو کتب ہی ہوگا نا. تو وہ ہیں بھی کتب کے مقام پہ، اور حقیقی کتب بھی ہیں ابھی بھی. اس کا شیخ نے فتوحات میں ذکر کیا ہے، فتوحات مکیہ جناب، اس کا باب نمبر ہے 73. اس میں کہتے ہیں، یہ عربی میں اردو میں ہم نے ترجمہ نہیں کیا لیکن اس کا تھوڑا سا کر لیتے ہیں، کہ ادریس علیہ السلام جو نہیں ہے کتب الدائم ہے اس دنیا کے. اس دنیا میں جو کتب چل رہے ہیں نا ہر وقت، مطلب شیخ نے کہا کہ 4 ایسے انبیاء ہیں جو دنیا میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے، دائمی کتب، رسول اور انبیاء کہہ لیں، انہوں نے ختم نہیں ہونا، نہ ان کو موت ہے. اور وہ ان میں سے ایک ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت خضر علیہ السلام، اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام. یہ شیخ نے فتوحات مکیہ باب نمبر 73 میں فرمایا ہے. اور ان میں سے جو کتب ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ بتاتے ہیں آگے. اور یہ اپنے جسد کے ساتھ زندہ ہیں چوتھے آسمان شمس پر. اور آگے کہتے ہیں کہ جی باقی بھی جو نہیں ہے وہ اپنے جسموں کے ساتھ اس دنیا میں ہیں، وہ اوتاد ہیں. جو باقی ہیں ان میں سے 2 اوتاد ہیں. ہاں نہیں، باقی جو ہیں وہ سارے اوتاد ہیں، ان میں سے 2 امام ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، 2 امام ہیں، ایک کتب ہو گیا اور ایک تیسرا چوتھا بچ گیا، وہ میرے خیال میں پھر اوتاد میں سے ہوگا، وتد. یہ 3 کیٹیگریز آئی نا، اوتاد، امام اور کتب، ٹوٹل 4 ہوئے نا. تو ایک کتب ہو گیا، 2 امام ہو گئے اور ایک وتد ہو گیا، 2 امام ہو گئے. ٹھیک ہے، 4 پورے ہو گئے نا. شیخ کہتے ہیں جی کتب جو ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور وہ دین کا جو گھر ہے بیت الدین کا ایک رکن ہے. اور بیت الدین سے مراد میرے خیال میں وہ خانہ کعبہ کے بھی جو 4 ارکان ہیں نا ان میں سے ایک رکن، ایک کونا ان سے کتب سے مخصوص ہے. اور وہ کونا حجر اسود والا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. ہاں یہ تو سب کو پتہ ہے نا، کتب سے تو یہی مخصوص ہے نا، یہ تو سب کو پتہ ہے، نارمل سی بات ہے. نہیں مطلب شیخ کی اس میں طریق میں جو شیخ فرماتے ہیں نا، جو حجر اسود والا کونا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے، شیخ اکبر سے مخصوص ہے، کتب سے مخصوص ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس کے ساتھ والا کونا ہے رکن یمانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخصوص ہے، امام سے مخصوص ہے. اچھا کہتے ہیں ٹھیک ہے، 2 امام ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو 2 امام ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کیا حفاظت کرواتا ہے؟ ایک سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، دوسری سے ولایت کی حفاظت ہوتی ہے. 2 امام ہوئے نا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ولایت پکی بات کنفرم ہوگی، اور ان کا کونا بھی رکن یمانی کنفرم ہے. اب جو دوسرا کونا ہے وہ 2 ہی اور کونے ہیں جو ظاہری طور پر، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کونا ہے، دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کا کونا ہے. 4 کونے ہیں کعبہ کے اور 4 انبیاء سے مخصوص ہیں. تو 2 کا تو ہمیں پتہ چل گیا نا. اب پیچھے 2 ہی رہ گئے، یا ابراہیم والا یا آدم والا، لیکن وہ شیخ ہو سکتا ہے بتا دیں گے. کہتے ہیں تیسرے سے، ٹھیک ہے، پہلے سے ایمان کی حفاظت ہے کتب والا، دوسرے سے ولایت کی حفاظت ہے، تیسرے سے نبوت کی حفاظت ہے، اور چوتھے سے رسالت کی حفاظت ہے. اب شیخ نے اس طرح سے ہی آگے بتایا ہے. اور پورے سے تمام کونوں سے جو نہیں ہے دین کی حفاظت ہے، ان تمام کونوں سے. کہتے ہیں کہ جی یہ جو 4 مین انبیاء کا ہم نے ذکر کیا نا، اس امت میں ان کے نائب ہوتے ہیں، جو کہ جن کو ہم کتب کہتے ہیں، ولی ہے، ود کتب ہے، ابدال ہے، وتد امام ہے. اصل وہ اس منصب پہ نہیں ہوتے، وہ بیسیکلی ان کے نائب ہیں. آگے نہیں، وہ تو موجود ہوتے ہیں نا دنیا میں، موجود ہیں، لیکن ان کے نائب ہیں اوپر سے، وہ ڈائریکٹ اس مسئلہ پہ براہ راست نہیں ہے. کہتے ہیں لیکن اکثر اولیاء جن کو علم نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کتب ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے. مستقل یہ والے ہیں.
کہتے ہیں لیکن جو نائب ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نائب ہوں, اس کو پتا ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہوتا ہے, باقیوں کو نہیں پتہ ہوتا. باقی اس کو امام اور کتب سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں کتب کا نائب ہوں. اسی طرح باقی سب کو مطلب جو بھی چار ہیں, لیکن یہ بتاتا نہیں ہے میں کتب کا نائب ہوں. اچھا اب یہ جو خود چار ہیں نا, یہ سارے چار ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں. سبحان اللہ. یہ سسٹم اس طرح شیخ نے پورا بنایا ہے. نہیں تو یہ اچھا جی آگے کہتے ہیں جی تیرا جوہر بسیط اب ہر طرح سے محفوظ ہے. شیخ کو وہ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا جی آپ نے کیا خوب بشارت دی اور سمجھایا. سو اے رفیع المرتبت آپ ہیں کون, یعنی اپنا تعارف کروائیں. بولے میں منبع جلالہ اور پاک نسب والا ہوں. تو میں ابو العلا یعنی کہ سب سے اونچی بلندی والا, اور سید المحات والغزالہ ہوں. یہ بھی شمس کے نام سے ہیں, سورج کے ناموں میں سے ہیں, یعنی کہ میرا مقام یہ شمس کے مقام کی بات ہو رہی ہے نا. تو یہ بس میں نے آپ کی عظمت پر یہ اشعار کیا. اب آگے اشعار آ گئے ہیں جو شیخ پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے. حضرت قدس میں اہل شرق کو اس خورشید کا فیض ہو کہ جس کے انوار نے مخلوقات کی ظلمت کو مٹایا. تو حضرت قدس اور شمس کا اشارہ ان کی طرف, اور حضرت قدس کا اشارہ حق تعالیٰ کی طرف, یعنی کہ حق تعالیٰ کی طرف حضرت قدس کا اشارہ ہے, اور شمس کا اور سورج کا, کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ہر طرح کی ظلمت جو نہیں ہے وہ مٹ جاتی ہے, چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو یہ وہی مخلوقات کی اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ کا جو ہے اس نے وہ ایجاد کا میرے خیال میں اشارہ ہے. اہل شرق کہتے ہیں جی اچھا وہ علم ہے جو خود ظاہر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے مقابل جو نہیں ہے وہ اہل غرب ہیں. اور یہاں پر وہ علم ہے جو خود ظاہر نہیں ہوتا. ایک ظاہری علم ہے, ظاہر ہے, اور ایک علم باطن ہے. جو ظاہر کا علم ہے نا وہ ظاہر ہو جاتا ہے, اور جو باطن کا علم ہے وہ خود ظاہر, وہ علم اسرار اس کو کہتے ہیں. تو یہ مطلب شیخ نے اہل شرق کا, ابن سعود نے شرح کی ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ اہل شرق سے مراد ہے کہ ظاہری علوم, تو ظاہر کی طرف اس کو لے کر گئے ہیں. قدس سے مراد اس کی طہارت ہی لی, انہوں نے پاکیزگی لی. ہاں وہ علم جو خود سے ظاہر ہو جائے. اور جو اہل غرب ہوں گے نا وہ باطنی علوم ہے, وہ ظاہر نہیں نہ ہوتے. دیکھیں نا غرب کا مطلب ہے غیب, سورج غروب ہو گیا, اندھیرا چھا گیا, تو جب نظر ہی کچھ نہیں ہے, روشنی نہیں ہے, تو پھر آپ پہ ظاہر کیا ہونا ہے؟ شرق مطلب مشرق روشنی ہوگی نا, سورج نکل آیا, روشن ہوگی ہر چیز. جب ہر چیز روشن ہوگی تو آپ کو ویسی نظر آ گئی, اور جب غائب ہو گیا سورج تو جب آپ کو نظر آئے تو پھر آپ کا کمال ہے. ہاں پھر بات ہے اندھیرے میں دیکھنا, یہ دونوں کا فرق ہے. اسی وجہ سے یہاں پر اہل شرق کا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس سورج سے جس نے ظلمت کی مخلوق کی ظلمت کو مٹایا, یعنی کہ ہر چیز کو ظاہر کر دیا. آگے ہے کہ جی جو اپنی انفرادیت میں تشبیہ سے پاک ٹھہرا, ایسا یکتا کہ جنس و فصل کی ترکیب میں نہ سمایا. یہ حق تعالیٰ سے ہی اس کی مناسبت ہے, ورنہ تو اس کو نہیں سمجھا جا سکتا. کہتے ہیں اور ہم نے اپنے کمال وجود میں اس کا ادراک ویسے کیا جیسے چمگادڑ نے چمکتے سورج کو پایا. تو چمگادڑ کیا کرتا ہے؟ آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو ہم حق کی تجلی, حق کی جو ذات والا جو اصل ہے وجود ہے, ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے. ہماری مثال چمگادڑ سی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند ہی کریں گے. اللہ کا ایک نور ہے جو شک و شبے ظن و تخمین سے پاک ہے. نور تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ابھی واقعہ آ رہا ہے نا. اللہ کا ایک نور ہے, یعنی کہ اللہ کا جو نور ہے ہم اس کو پا نہیں سکتے. ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی, نہیں تو پھر ہم چمگادڑ اگر دیکھے گی تو وہ اندھی ہو جائے گی نا. تو کہتے ہیں اللہ کا ایک نور ہے جو شک و شبے ظن و تخمین سے پاک ہے. یہی نور ہم تک رسالت کی شکل میں آیا. رسالت کی شکل میں آیا, چھان چھان کے آیا نا. جب ڈائریکٹ آ گیا تو کام ٹھیک ہے جناب. پہلے اللہ کی شان بیان کی, پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان. یہ ہم تک آیا اور قلب تو ملئ اعلیٰ اور حضرت قدس کا پیاسا اور مشتاق ہے. رسالت وہ چھاننی ہے جو ہمیں اس جلال سے بچاتی ہے. ملئ اعلیٰ, ملئ اعلیٰ فرشتے جو اوپر والے ہیں, ملئ اعلیٰ فرشتے نہیں کہتے ہو, وہ ہے نا. حضرت قدس یعنی کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ کی حضرت پیاسا اور مشتاق ہے. نور رسالت تو ہم تک آیا, لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ ہم نے ادھر ہی جانا ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ نور آیا لیکن بہت سے دلوں میں گھر نہ کیا. کہتے ہیں اسی نور نے انہیں حضرت نال اور کرسی سے بلایا. ادھر سے نال اور کرسی جو نہیں ہے, کرسی جو نہیں ہے وہ ہے نا عرش ہے, پھر اس کے بعد کرسی ہے. تو کرسی سے جو نہیں ہے وہ امر اور نہیں شروع ہو جاتا ہے نا, جس کو شریعت کہتی ہیں. تو اس رسالت والے نور نے تو ہمیں کرسی کی طرف بلایا نا, امر و نہیں کی طرف. حق کا جو نور ہے نا وہ پھر پیچھے سے ایک ہو جاتا ہے کرسی کے پیچھے سے, وہ پھر حق کی طرف بلاتا ہے. اسی وجہ سے شیخ نے کہا نا کہ نور تو آیا لیکن قلب تو ملئ اعلیٰ اور حضرت قدس کا ہی پیاسا ہے. وہ تو آگے جانا چاہتا ہے اس سے,
وہ یہاں پہ تو نہیں رکنا چاہتا کہ خالی کرسی پہ رک جاؤں میں، یہ بتا رہے ہیں. اور پھر لیکن دلوں میں یعنی کہ دلوں میں نہ سمایا اور وہ کرسی تک بلایا، کرسی پر آ دیا، یہ شریعت کی طرف بلایا. آگے کہتے ہیں میں دولہا ہوں اور یہ رسالت میری دلہن ہے. اچھا اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام ہی. اب تجھے کسی اور دولہے کی، کسی اور دلہن کی کیا ضرورت؟ میں نے تمہارے لیے امانت کا نرم و نازک پودا لگایا اور بعد میں ہی اس پودے کا پھل کھاؤں گا. امانت کا کون سا پودا ہے؟ کہ رسول جو نہیں اپنی رسالت امانت میں خیانت کیے بغیر اپنی امت تک جو پہنچاتا ہے اور بعد میں وہی اس کا پھل کھاتا ہے، ظاہری بات ہے اس کو بھی اس کا وہ صلہ ملتا ہے اور مخلوق کو بھی اس سے ہدایت ملتی ہے. لیکن جب یہ کہتے ہیں نا اب تجھے کسی اور دلہے اور کسی اور دلہن کی کیا ضرورت ہے، میں لگتا ہے کہ حجے تک کی ریفرنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے اس جگہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں تجھے اپنا رسالت والا نور دے رہا ہوں تو پیچھے کیوں آگے جاتا ہے؟ تو پھر رسول اللہ دی گل ہوئی. نہیں حضرت ادریس امر و نہیں کی بات ہو رہی تھی نا. شیخ نے بتایا کہ یہ نور تو ادھر سے کریٹ ہوا لیکن اس سے پیچھے ایک ہی نور تھا. اب شیخ کہتے ہیں میں نے پچھلے والے نور کی طرف جانا ہے جو اصل ہے جہاں سے. لیکن پھر رسول اللہ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ اب تجھے کسی اور نہیں. وہ نہیں ہے نا. حضرت ادریس علیہ السلام ہے، آپ کدھر چلی گئی ہیں؟ تو ہے ہی نہیں. آپ حضرت ادریس علیہ السلام کا فلک ہے نا، آپ کدھر چلی گئی ہیں؟ رسالت تو تمام رسولوں کو ملی ہے نا، کہ صرف ایک کو ملی ہے. 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے ہیں نا. تو ہر رسول یہ کلیم کر سکتا ہے نا کہ میری دلہن ہے رسالت مجھے ملی ہے، مطلب دلہن سے مراد یہ مرتبہ ایک مجھے ملا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تجھے کسی اور دلہن کی، تو میں آگے پھر کہہ بھی رہے ہیں کہ جی میں تو تمہارے لیے امانت کا نرم و نازک پودا ہی لگایا، ٹھیک ہے بعد میں اس پودے کا پھل بھی کھاؤں گا. آگے خود کہہ رہے ہیں مجھے اس وقت پیغام رسانی سے عشق ہوا جب پتہ چلا کہ یہ مجھے انس اور انس سے اوپر لے جائے گی. انس یعنی کہ عام انسانوں سے، اور انس کا مجھے نہیں پتہ کہ یہاں پر کیا مراد ہے، 2 نمبر اس میں لکھا تو ہوا ہے کچھ ٹھہرے. میں چلا اور میرے انوار کی چمک ظاہر ہوئی. ٹھیک ہے جناب، میں نے حصی سواری میں غیب کے سمندروں کو پار کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے دور میں جو نہیں آپ نے اس میں غیب کے سمندروں کو پار کیا اور آپ کے حق میں غیب جو نہیں ہے وہ شہادت ہو گیا. لیکن میں سویا لیکن میری آنکھیں نہ سوئی. ٹھیک ہے، اور میں جن و انس پر بغیر حیرت کے حیران ہوا. یہ بھی ٹھیک ہے، وہ جو حدیث ابھی بتائے حاشیے میں ہم نے پڑھی تھی کہ جی انبیاء جو ہیں وہ ان کے دل نہیں سوتے اور ان کی آنکھیں سوتی ہیں، اس کی طرف اشارہ. پس اے نفس یہ وہ حق ہے جس کا وجود ظاہر ہوا، لہٰذا ہے میرے نفس اب اس کا انکار مت کر. آگے وہ یہ کہ جی اس کا انکار نہ کر. ٹھیک ہے، یہی رسالت کے مقام کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر نا ہمیں 2 مقامات کا پتہ چلا. زیادہ اشعار جو نہیں ہیں وہ رسالت کے مقامات کے تھے، لیکن اس سے جو پہلے اشعار تھے وہ حق تعالیٰ کے نور کے تھے اور اس کے قدسی مقامات کے تھے کہ جس کی طرف شیخ نے کہا کہ ملائے اعلیٰ کا بھی دل پیاسا ہے اور میرا بھی دل پیاسا ہے. تو یہ 2 مقامات کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو اگلے والے اشعار تھے نا یہ تو حضرت ادریس کی زبانی تھے، اور وہ جو پہلے والے اشعار تھے وہ شیخ کی زبانی تھے. سالک کہتا ہے پھر آپ مسکرائے اور ایسا نورانی کلام کیا کہ ظلمت فرق کو مٹایا. اب ظلمت فرق جو ہے نا، اب یہاں سے شعر بتاؤں شیخ کدھر جا رہے ہیں، وہی اس سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں رسالت سے. کیونکہ فرق جو ہے وہ رسالت سے شروع ہوتا ہے نا، فرق ہوتا ہے، امر نہیں ہو جاتا جب. تو اس سے پیچھے جب جاتے ہیں نا تو وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس میں فرق نہیں ہوتا، جمع ہوتی ہے نا. اب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے جب میری طلب دیکھی نا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ ٹھیک ہے دوسرا بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے اس بارے میں بتائیں، تو کہتے ہیں کہ ایسا نورانی کلام کیا کہ ظلمت فرق کو مٹایا. بولے تو کیا کہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تجھے اپنی حقیقت کا بتاؤں، تجھے اپنی ہویت کا عجوبہ دکھاؤں. اچھا تو کیا چاہتا ہے سے مراد ہے کہ کیا تو یہ چاہتا ہے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے نہیں، اس کا مطلب کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے یہ چیزیں بتاؤں؟ اچھا میں تو تجھے کچھ اور بتا رہا تھا، تیرا دھیان کسی اور طرف ہے. یہ سوال نہیں ہے، یہ مطلب یہ ایک ہوتا ہے نا بندہ کسی سے پوچھتا ہے، ہاں پوچھ رہے ہیں اور بتا بھی رہے. اچھا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے اپنی حقیقت کا بتاؤں، تجھے اپنی ہویت کا عجوبہ دکھاؤں. اے سالک تو نے دیکھا کیسے اغیار فنا ہوئے. اب انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جی سورج کے طلوع ہونے سے ظلمت مٹ گئی، غیر اللہ مٹ گیا. ظاہر ایک مثال کے طور پہ وہ اغیار ہے. اغیار کی کون اغیار ہے؟ اغیار سے مراد ہے کہ اللہ کے سوا تو کسی کا وجود ہے ہی نہیں نا. غیر اللہ تو ہے تو نہیں نا، بیسیکلی وہ تو عدم ہے نا، خالی دماغ میں ہی ہے نا، ایک عدم ہی ہے نا. تو کہتے ہیں اب یہ مقام بھی شمس والا ہے، اور شمس کا مقام جو نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نور کی طرف. کیا کہتے ہیں جی اے سالک تو نے دیکھا کیسے اغیار فنا ہوئے، کیسے انوار مٹے. اچھا انوار مٹے اب کیا ہے؟
ایک تو نور تھا ہی نہیں, سورج غروب ہو گیا تو اندھیرا چھا گیا. ایک نور ہے کسی کے پاس اپنا, لیکن جب سورج کا نور اتنا ہوا کہ اس کا نور ہی نظر آنا ختم ہو گیا. سورج ستارے تو ستارے ختم ہو جاتے ہیں نا. بے شک آپ کو اس کا نور ہے لیکن نظر نہیں نظر نہیں آئے گا, مٹ گیا نا نور اس کا, سورج کی روشنی نے مٹا دیا. افکار نے آزادی پائی. فکر کس ڈومین میں کام کرتی ہے؟ دو مطلب دنیا میں کام کرے گی نا, تو دنیا سے اوپر گئے تو ٹینشن ہی ختم. افکار نے آزادی پائی. میں ہو جائیں گے نا. فکر تو کہاں بھی طبیعہ میں کرے گی نا. جب آپ ادھر سے حضرت کرسی سے بھی اوپر کی بات کر رہے ہو, ادھر تو پھر تو آپ کا بس ایک ہی چیز ہے, ادھر تو کچھ ہے ہی نہیں. ہاں بس ادھر ہی. آگے کیا کہتے ہیں جی؟ ونمت الانہار, اور انہار نہروں کی جمع ہے نا, یعنی کہ دریاؤں کی جمع, اور دریا بہ نکلے یا دریا بہ چلے. تو ہم نے اس کا ترجمہ اس کو بھی لکھا ہوا ہے کہ جی معرف وسیع ہوئے. دیکھیں نا وہاں پر تو پھر اور ہی حقائق کی کچھ باتیں ہی ہوں گی. وہاں پر تو یہ والا سسٹم نہیں چلے گا جو دنیا میں ہم سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں. حق کے معاملات میں تو یہ نہیں چلتا نا, ادھر تو کچھ اور ہی چیزیں ہوتی ہیں. پھر آگے کیا ہے جناب؟ ہاں وَنَمَّتِ الْأَزْهَارِ. نمت الازہار کا اس میں کیا لکھا ہے؟ زادت المعارف الواسعہ. نمت الازہار اظہرت ما فیہا بروائہا. ازہار پھولوں کو کہتے ہیں نا, اور نمت کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی خوشبوئیں لوٹائی. تو جب آپ اس جگہ پہ, یہ سارے استعارے ہی ہیں نا, اور تو کچھ نہیں ہے اس میں, لفظوں میں کچھ نہیں ہے. آپ لفظوں کو ڈھونڈ رہے ہو تو پیچھے اصل جو بات ہے اس پہ جاننا ہے ہم نے. لفظ چاہے ادھر میں پھول لکھ دوں, چاہے میں کہوں میں نے عطر لگائے, چاہے لکھوں اود کی لکڑی تھی, اصل مراد وہ پیچھے بات ہے. جب حق کی طرف جائے گی تو ہر چیز لٹ جائے گی نا, ختم ہو جائے گی نا. یہ تو سب استعارے ہیں اس کے بیان کے. جب حق کی طرف جائیں گے یا آپ کی سوچ بھی ختم ہو جائے گی. کوئی پھول ہے تو اس کی خوشبو بھی اس کو امٹیریل ہو جائے گی. کوئی بھی چیز ہے اس ہر چیز امٹیریل ہو جائے گی نا. نہیں یہ پھول بھی جو نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جب میں نے ادھر گیا تو مطلب میں اس دنیا میں کس طرح سے اس کی تعبیر کروں, اور جس طرح کیسے جی پھولوں کی بڑی خوشبو تھی, بڑی روشنی تھی, انوار. اب اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ سب سے بہتر لفظ ہے, وَتَبَيَّنَتْ حَقِيقَةَ الْاِسْتِلَام. اس جگہ پہ مجھ پر واضح ہوئی استلام کی حقیقت. اور استلام ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سب کچھ مٹ جاتا ہے, بندہ اس میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے سوا کسی کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی, اس کو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ کے عشق میں ایسا گم گیا. کہتے ہیں اس مقام پہ جا کے مجھے حقیقت استلام واضح ہوئی. کس مقام پہ؟ جب میں اس نور کی طلب میں گیا. دو نور تھے نا, ایک یہ رسالت والا تھا اور ایک وہ اوریجنل والا تھا, حق والا نور تھا. وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیے جی نار الوجد الذی یجد اہل اللہ, کہ استلام وہ آگ ہے کہ جو آگ کے شیخ نے بھی ذکر کیا تھا, یعنی کہ ایسا ذکر کیا کہ چاروں طرف آگ ہے, تو میں نے اب کدھر جانا ہے, میں اس کے اندر ہی بس بیٹھ گیا, ساکن ہو گیا, گم گیا, مغلوب ہو گیا, جو بھی ہو گیا. اور آگے کہتے ہیں جی واشرکت ارض الاجسام. اجسام کی زمین نے اجالا پایا. اچھا اس کے بھی شرح اجسام کیا ہے؟ ظہور المعارف الحسیہ ظاہراً, کہ معارف حسی, جسم حس کا استعارہ ہے نا. تو جب اتنا کچھ میرے ساتھ ہو گیا تو میری حس پہ بھی وہی معارف ظاہر ہو گئے جو باطن میں تھے پہلے. اتنا نور کا مجھ پہ غلبہ ہو گیا, اتنا میں نے وہ عشق میں کھو گیا, سب کچھ میرا ختم ہو گیا. بس ایک ہی, یعنی کہ میرا ظاہر و باطن بھی ایک ہی ہو گیا, بس اس پہ بس وہی ایک ہی چیز تھی. جیسے ظاہر و باطن میں کہتے ہیں تو ہر شے ایک کو ایک کی ہوگی, اندر بھی باہر بھی ہر شے ایک کی ہوگی نا. یہ بندہ کہہ سکتا تھا اندر تھا باہر نہیں تھا, سب چیز ٹوٹلی انہوں نے وہ کر دی نا. آگے کہتے ہیں جی دللت علی البقاء, کہ یہ ساری چیزیں جب ہوا نا پورا سسٹم, یہ میرا اندر باہر ایک کو ایک ہو گیا, تو یہ بقا کی طرف اشارہ ہے. تو بقا اب ظاہری بات پتہ ہے کہ حق سے ہی بقا ہے, اور تو کہیں سے نہیں ہے. اور پھر تو محل الارتقاء, اور میں جو نہیں ہے ایک ارتقاء, جائے ارتقاء بن گیا. یعنی کہ یہ ارتقاء ہی ہے نا میری, مجھے یہ چیزیں نئی سے نئی تجلی, وہ مطلب میرا ارتقاء کہہ لیں آپ, میرے ارتقائی مراحل کہہ لیں کہ میں پہلے وہاں سے چلا اور میں دیکھو چلتے چلتے کدھر تک پہنچ گیا. آگے کہتے ہیں جی الا وجود اللقاء, ملاقات کی, مطلب ملاقات کے لیے, مطلب یہ ساری چیزیں ملاقات ظاہری بات ہے حق سے ملاقات ہی ہے. اچھا جی یہ اصل میں نا وہ اب حضرت ادریس علیہ السلام شیخ کو نا وہ اصل بات کھول کے بتا رہے ہیں. پہلے انہوں نے دوسری بات بتائی ہے اوپر, اپنا وہ بتا رہی ہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا جب میں گیا تھا. اچھا تو یہ سننا چاہتا تھا, اچھا پہلے تو میں تجھے اور سنا رہا تھا کہانیاں, یہ کہانی سننا چاہتا ہے, چل. پھر وہ اپنی کہانی سنا رہے ہیں شیخ کو, یہ شیخ کی کہانی نہیں ہے, یہ ان کی کہانی ہے, شیخ سن رہے ہیں.
ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں ہی صاحب دلیل اور واضح ترین سبیل ہوں. میں ہر بندہ اس میں، خالی وہ نہیں. آپ اپنے طریق میں آپ نے اپنے آپ تک جانا ہے، میں نے اپنے آپ تک جانا ہے، کسی نے اپنے. تو اس وجہ سے کہا کہ میں یا ہم سب پہ اس کا اطلاق ہے. میں ہی صاحب دلیل اور واضح ترین سبیل ہوں، یعنی میرا راستہ میرے سے ہی ہے. راستہ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور کے راستے پہ چلوں گا. ابھی دیکھیں نا، یہ یہاں سے ہمیں بڑا وہ واضح پتہ چلتا ہے. جب پہلے بات ہو رہی تھی تو راستہ کسی اور کا تھا، اب اس کا راستہ نہیں رہا، اب میرا راستہ ہے. یہ دو مختلف راستے ہیں. رسالت والا وہ والا ہاں، رسالت والا وہ تھا جو کہہ رہا تھا ہاں بھائی اس سے بڑھ کے تجھے کیڑی دلہن چاہیے ہے. اصل دلہن تو میرے کو ہے، رسالت علی آ جا. پھر شیخ نے کہا جی میں تے ڈائریکٹ علی دسو. اپنی چلی صحیح نہیں میں شیخ آ گیا میں آپ ہی دلہن تو میں آپ ہی دلہن ہاں، میں کچھ اور نہیں چاہیے تھا. لیکن یہ دو مختلف مقامات کی بات ہے نا، مطلب یہ اس طرح سے ہے. اچھا کیا کہتے ہیں جی، مجھ پر حکم نہیں لگتا، لازم بات ہے. نہ میری کوئی انتہا ہے. ابھی دیکھیں نا پھر عین ثابت کا اشارہ آگے. مجھ پہ حکم نہیں لگتا. شیخ کے کلام پہ لگا دیتے ہیں لوگ. اچھا یہ ابن سعودکین نے تھا نا، اس کو ظاہری معنوں میں اس کی شرح کی ہے کہ جی میں حق تعالیٰ کے ثبوت پہ ایک واضح دلیل ہوں کہ میں جو نہیں ہے تم میں حق کی صورت پر آیا ہوں. لیکن ٹھیک ہے، جس بندے کو نہ سمجھ میں آئے، ہمارے لیے تو بات بالکل واضح ہے. عین ثابت کے حوالے سے بات بالکل واضح ہے. بھائی میرے پہ کوئی حکم نہیں لگتا، بے شک. نہ میری کوئی انتہا. یہ بھی بات واضح ہے. میں اپنے عرش پر مستوی ہوا، اے بھی گل واضح ہے. پھر ہر عین اپنے عرش پر مستوی ہے، کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اپنے فرش کے معلم پر لیٹا، بے شک. مطلب میری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ بھی میری ہیں، میری ہیں. کسی اور کی نہیں ہے. معلم نہیں، علم کی نہیں، عالم سے شاید ہے. یعنی کہ میری اچھائیاں بھی میری اپنی ہیں، میری برائیاں بھی میری اپنی ہیں. میرا اپنا ہی عرش ہے، میرا اپنا ہی فرش ہے. بس میں نے اپنی مراد کو ہی پایا ہے بے شک. اور اپنے اعتقاد کے انجام کی تعریف کی. یعنی کہ جو میرے عین میں میرا انجام تھا میں نے اسی کی بس تعریف کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کے نزدیک، اور بڑی میں کہتا ہوں کہ اتنے مختصر الفاظ میں یہ جو حضرت ادریس علیہ السلام والا ایک چھوٹا سا پیراگراف انہوں نے کوٹ کیا ہے، وہ کہاں سے بات کو شروع کی ہے انہوں نے اور کہاں تک پہنچا دی ہے. کوزے میں دریا کو بند کر دیا اس میں، صحیح کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. ہر طرف سے کہتے ہیں میں نے آپ کے اس قدر کلام پر اکتفا کیا، اگر مزید تقاضا کرتا تو آپ مزید بتاتے. لیکن سمجھ آ گئی نا بات اب اس میں. آگئی ہو رسالت تمہیں گل کمپلیٹ ہو گئی، ہو گئی نا بات، کمپلیٹ ہو گئی. اپنے ہی عرش سے بس وہ دل میں تسکین آ گئی نا، بس تسلی آ گئی نا. میرا اپنا ہی مقام ہے، میں اتنے تک ہی جانا جس تک میری پہنچ ہے، جتنی میری پرواز ہے، جتنا پیٹرول پہ آیا میرے میں اتنے تک ہی جانا. لیکن یہ مجھے ان کا اچھا لگا نا کہ جب انہوں نے نا شیخ کے وہ اشعار سن کے نا ایڈ پہ کہا تو کیا چاہتا ہے، تجھے اپنی حقیقت کا بتاؤں، وہ بھانپ لیا نا کہ بندہ چاہ کیا رہا ہے. یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں بتا کے بھی پھر بعد میں بتا دیا کہ دوسرے کی حقیقت پہ آپ نے پھر آپ بھی کہا کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے اپنی لمٹ میں ہی جانا ہے، وہ جدھر مرضی تک پہنچ جائے. ہاں نہیں، وہ تو جدھر مرضی تک پہنچ جائے نا. ہر ایک نے اپنی لمٹ تک جانا ہے، اپنی گیم تک ہے بس. تو یہ ہے. تو اس کا بس ابھی تو یہ ختم کرتے ہیں. تو مطلب دیکھیں کوئی میسیج وغیرہ ہیں، کوئی سوال جواب ہیں تو ان کو بھی